عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، سکھیڑے میں اب سے پہلے بھی کئی دفعہ آنا ہوا۔ یہاں پر ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ لوگ زیادہ اصرار کیے بغیر اطمینان کے ساتھ آ کر جلسہ گاہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور سکون کے ساتھ جلسہ سننے کے عادی ہیں۔ بہت سی جگہوں پر اناؤنسر کو بہت کہنا پڑتا ہے کہ صاحب آگے آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر سے ادھر کو ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، بہت ساری گائیڈ لائن دینی پڑتی ہے۔ لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ ایک طرف نماز ادا ہوئی، سامعین محترم جلسہ گاہ میں آ کر تشریف فرما ہو گئے، زیادہ بکھیڑا کرنا نہیں پڑا، آرام سے ایک تلاوت ہوئی، حمد ہوئی، نعت ہوئی، اور آپ کے سامنے مجھ جیسے حقیر فقیر عاجز کی حاضری ہو گئی۔ آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ بہت جلدی سے ہمیں فراغت حاصل ہو جائے گی، اور مجھے بھی اس بات کی خوشی ہے کہ واقعی مجھے بھی جلدی فراغت ملے گی۔ اگر اس طرح جلسے ہوا کریں تو بہت ساری کمزوریاں جو جلسوں میں پیدا ہوتی جا رہی ہیں وہ کمزوریاں ختم ہو جائیں گی۔ بہت سارے جلسوں میں دیکھا گیا ہے جن کی وجہ سے اکتاہٹ بھی پیدا ہو رہی ہے، طبیعت کے اندر تاریخ دیتے ہوئے بہت زیادہ پس و پیش کرنا پڑتا ہے، جی نہیں چاہتا اب جلسوں میں جانے کی، طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، عذر یہ ہوتا ہے کہ بلا لیتے ہیں، وقت کا لحاظ نہیں کرتے، جلسہ شروع کرنے میں بہت ٹائم برباد کر دیتے ہیں۔ تبلیغی احباب لاکھوں کا جلسہ کرتے ہیں، 10 بجے دعا کرا دیتے ہیں۔ ہمارے جلسے سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، 1000 آدمی کسی جلسے میں ہو گئے تو بہت بڑی بات ہے۔ مدارس کے جلسے غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں، ان کے یہاں 1 بج گیا، 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، لیمٹ ہی کوئی نہیں۔ جلسے کا آغاز ہی بے ہنگم طریقے پر ہوتا ہے۔ اب عشاء کے بعد بہت لمبا بکھیڑا، ابھی کوئی آیا نہیں، بچے کود رہے ہیں پنڈال میں، اناؤنسر لوگوں کو کوس رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دے دے کر کے بولا رہا ہے۔ بعض دفعہ تو اناؤنسر کی باتوں کے اوپر بہت صدمہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی بات کہہ دیتا ہے لوگوں کو بلانے کے فراق میں کہ جس کی وجہ سے ان کے ایمانوں پر شک کرنے کی طرف سوئی گھوم جاتی ہے۔ اگر تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو یہاں آ جاؤ گے، نہیں ہوگی تو نہیں آؤ گے۔ اس طرح کے جملے کہنے کی اسے ضرورت کیا پڑی ہے؟ جو آدمی مسلمان ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے مکمل محبت ہے، اظہار محبت الگ چیز ہے، محبت ہونا الگ چیز ہے۔ لیکن یہاں اس طرح کا برتاؤ نہیں کرنا پڑا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جلسوں میں جانے سے اس لیے بھی اکتاہٹ ہونے لگ گئی کہ جانے والا سارے مقرروں سے تقریباً اسی طرح کی بات کرتا ہے کہ حضرت بس اصل تقریر آپ کی ہوگی، اور ایک آدمی کو تو ہم نے ویسے ہی ضمناً بلا رکھا ہے، 10-20 منٹ وہ کرے گا اور باقی تو صرف آپ کی ہوگی اور دعا ہو جائے گی۔ وہ یہ سمجھتا ہے تجھے شروع میں فارغ کر دیا جائے گا تو کہیں ملازم ہے، کہیں ذمہ داری ہے، بہت سارے کام ہیں، لیکن بلا لیا گیا اور اتنے مقررین وہاں جا کر کے معلوم ہوا کہ ترتیب وار چٹے لگے ہوئے ہیں، عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے، مقرروں کی ایک بھیڑ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں طبیعت میں تکدر اور انقباض پیدا کرتی جا رہی ہے، اور جلسہ کرانے والوں کی رات دن کی یہ وعدہ خلافیاں، اس سے طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو رہی ہے۔
جب کوئی اب تاریخ کی بات کرتا ہے ہم پہلے ہی کہتے ہیں اسے کہ آپ پوری تفصیل بتائیے، آپ جلسہ کب سے کب تک کر رہے ہو، کتنے آدمی، کب آپ فارغ کریں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جی کوئی نہیں جی یہاں، آپ بس مغرب کے بعد ہی آ جائیے، عشاء ہم تاخیر سے پڑھیں گے، فوراً ہی بیان ہوگا۔ پہنچ گئے 10:30 اور 11 بجے بٹھایا جا رہا ہے، حالانکہ ہم جیسے کمزور لوگ ملازم ہیں، ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، بہت سے کام کاج ہیں، کاموں کو چھوڑ کر کے اور پھر اس کے بعد وعدہ خلافی، تو طبیعت چاہتی ہے کہ جلسوں میں جانا مکمل بند کر دیں۔ اس طرح کی وعدہ خلافیوں کے جلسوں سے بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے، عوام کو بھی نقصان ہوتا ہے اور مقررین کو بھی کوئی نفع نہیں ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پر یہ چیز نہیں آئی، سکھیڑے میں یہ چیز نہیں آئی۔ اس بات کے اوپر مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ وعدہ خلافی بھی نہیں، جس طرح سے انہوں نے بتایا ویسے ہی انہوں نے اپنا برتاؤ کیا۔ ایسا اگر ہونے لگے تو ہم سمجھتے ہیں بہت سی برائیاں خود جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ معاشرے کے اندر برائیاں جو ہے وہ تو ختم ہوگی ہی ہوگی، لیکن ہماری برائیاں بھی پہلے ختم ہو جائے گی۔ یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں یہ ہماری اپنی برائیاں ہیں، ہمیں بھی کچھ برائیوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو اس طرح کی برائیاں خود ہم جلسے کرنے والوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں ہمیں بھی ان سے گریز کرنا چاہیے، اور یہ ہم آنے والوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ نیتاؤں کی طرح نیتا اپنے آپ کو جب تک نیتا ہی نہیں سمجھ پاتا جب تک وہ کم از کم 4 گھنٹے پبلک کو انتظار نہ کرا دے۔ پبلک زندہ باد کا نعرہ مار رہی ہے، دھوپ میں پریشان ہو رہی ہے، نیتا جی اب آئیں گے، اور جب آئیں گے نیتا جی 4 گھنٹے کے بعد آ رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہم سے بھی اسی طرح کا نیتاؤں جیسا عمل ظاہر ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے انتظار کرا دیتے ہیں صاحب کہ کہاں رہ گئی جی، وہاں جام لگ گیا، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا۔ وعدہ کرو تو وعدے کی وفائی کرو، اور وعدہ خلافی منافقوں کی علامت ہے۔ اسلام میں وعدہ خلافی کا تصور ہی نہیں ہے۔ وعدہ وعدہ ہے، وعدے کی پابندی چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، ہر آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ وعدے کی وفائی سے وقت بچتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد قائم ہوتا ہے اور کام ٹائم پر انجام پاتا ہے، زندگی دھوکے سے باہر نکلتی ہے۔ اس طرح اگر وعدہ خلافی ہوتی ہے آپس میں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنا اور سبھی کو ان چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ آج سکھیڑے میں وعدہ وفائی کی بنیاد پر مجھے یہ تحدیث بالنعمت کے طور پر کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں کی انتظامیہ شدھ بدھ رکھتی ہے اور سمجھدار معلوم ہوتی ہے، سنجیدگی کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور نوجوان قیادت ہے، محسوس کر رہا ہوں میں مولانا صاحب اناؤنسری کر رہے ہیں، اسی طرح محتمم صاحب یہ جوان آپ نے رکھے ہیں، زیادہ دنوں کا سامان ہے، انشاءاللہ بہت دن چلیں گے، بہت دن آپ کو فیض پہنچائیں گے۔ میں ان کے اس طرز عمل سے ان کے مدرسہ چلانے کے کام پر استدلال کر رہا ہوں کہ جس طرح جلسے کا طرز عمل ان کا بہتر رہا، امید یہی کی جا رہی ہے کہ مدرسے کا کام بھی اسی طرح بہتر سے بہتر چلا رہے ہوں گے۔ آدمی کا انداز معلوم ہو جاتا ہے، طور و طریق سے اندازہ ہو جاتا ہے، برتاؤ سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بستی کے لیے قبول فرمائے اور آپ کو ان کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت کم اچھے ہیرے ملتے ہیں، اس لیے ان کی قدر کریں اور ان جلسوں کے مقاصد کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جلسوں کے مقاصد میں صرف اتنا نہ سمجھے کہ مدرسہ جلسہ کرا رہا ہے، سالانہ جلسہ ہے، امداد ہوگی، تعاون ہوگا، مدرسے میں
اگر پیسوں کی کمی ہے تو پیسوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا، پورے سال کا بجٹ جمع کیا جائے گا تاکہ آسانی کے ساتھ تنخواہ کا نظم ہو سکے، بندوبست ہو سکے، مدرسے کے اخراجات میں جو کمیاں آ گئی ہیں وہ پوری ہو سکے۔ یہ بھی ایک مقصد ہے، مگر اس کے علاوہ اور بھی مقاصد ہیں کہ تعلیمی کارکردگی کو پیش کرنا ہے، اپنے کام کاج کی تفصیل و صورتحال سے قوم کو آگاہ کرانا ہے، ہم نے کیسا کام انجام دیا آپ اس سے بھی واقف ہو جائیں تاکہ آپ کی توجہ مدرسے کی طرف اور زیادہ بڑھے۔ اسی طرح اسی کے ضمن میں لوگوں کے درمیان اگر کوئی عملی اعتبار سے کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ معالجین ہیں، یہ اطباء ہیں، یہ جو مقررین ہیں، یہ ہمارے روحانی اطباء ہیں، روحانی حکماء ہیں، یہ ہماری بیماریوں کے اوپر نبض شناسی کر کے اور پھر ان کا علاج بھی تجویز کرتے ہیں، بیماریاں بھی بتاتے ہیں۔ جس طرح کسی ڈاکٹر کے پاس آپ اپنے بیمار کو، اپنے مریض کو لے کر کے جاتے ہیں اور وہ اس کے چیک اپ لکھتا ہے، پھر چیک اپوں میں جو چیز نکھر کے سامنے آتی ہے اس کا علاج کرتا ہے، اس کی دوائی تجویز کرتا ہے تاکہ مریض صحت مند ہو جائے اور پھر اپنے کام پر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح یہ روحانی حکماء، یہ علماء، یہ خطبہ، یہ آپ کی روحانی بیماریوں کو تلاش کر کے اور آپ کو ان کے علاج پر مطلع کر کے اس بات کی طرف لاتے ہیں کہ معاشرہ اپنی روح کے اعتبار سے مضبوط ہو جائے۔ اور یاد رکھیے انسان کے اندر باڈی اصل نہیں ہے، روح اصل ہے۔ اگر روح نکل جائے تو اس جسم کو کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھتا ہے، حالانکہ حسین و جمیل ہے، چہیتا ہے، لاڈلا ہے اور کئی بھائیوں کا اکیلا کامیاب ہیرا ہے، لیکن اگر اللہ نے اس کے اندر سے روح کو نکال لیا اور یہ جوہر جو اللہ نے روح کا اس میں رکھا تھا اسے الگ کر لیا تو پھر سارا خاندان، پورا گاؤں، تمام رشتہ دار بہت تیزی کے ساتھ یہ مشورہ کرتے ہیں کہ کب اسے دفن کیا جائے، کب اس گھر کو اس کی لاش سے خالی کیا جائے۔ چنانچہ جوانوں کو تشکیل دیا جاتا ہے اور ان کے ہاتھ میں پھاولے دے کر کے قبر کھودنے کے لیے انہیں بھیجا جاتا ہے، قبر تیار کرو اور اس نوجوان کو نہلا کے کفنا کے دفنانے کے لیے 4 کندھے مضبوط کندھوں والے اٹھا کر کے اسے لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی باڈی کو پڑے ہوئے اپنے گھر میں پیار کے ساتھ میں کئی دنوں کے لیے رکھنا گوارا نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ اب اس کا جو اصل جوہر تھا، اصل باکمال چیز جو اس کے اندر تھی وہ نکل چکی ہے، اور جب وہ نکل گئی تو اس جسم کے اور اس ہڈیوں کے ڈھانچے کا آپ کے یہاں کوئی کام نہیں رہا ہے۔ حالانکہ آپ کو صدمہ ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ بے قرار ہیں، ماں رو رہی ہے، بہنیں رو رہی ہیں، رشتہ دار، یار و اغیار تمام رو رہے ہیں، لیکن اب کوئی بھی ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ نہیں، ہم اپنے لاڈلے کو دفن نہیں کریں گے، ہم اپنے لاڈلے کو یہی رکھیں گے۔ اور 8 دن 10 دن 15 دن کوئی آدمی اپنے بچے کو گھر پہ رکھنے گوارا کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ وہ حسین و جمیل بدن تو پڑا ہوا ہے، مگر کیوں نہیں اس کو رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو کامیاب ترین ہیرا، کامیاب ترین جوہر تھا روح کا، جو اللہ سے ملانے والا ایک پوائنٹ ہے، وہ نکل چکا ہے۔ اب جب اللہ اور اس کے درمیان میں جو ملانے والا پوائنٹ تھا وہ نکل گیا ہے، آپ کا بھی اس سے رشتہ تقریباً ایسا ہو گیا جو ظاہر کے اعتبار سے ٹوٹ چکا ہے۔ اب آپ بھی اسے اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اسے دفن کر کے آتے ہیں۔ بادل ناخواستہ آپ نے اسے دفن کیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو جلسوں میں آنے والے احباب ہیں مقررین، وہ ہمیں معاشرے کی برائیوں اور روحانی بیماریوں پر مطلع کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں، آپ کو
اپنی بیماریوں کا علاج کرانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ یاد رکھیو اللہ کا رشتہ روح کے ذریعے ہی مضبوط ہوتا ہے۔ جتنی روح اللہ سے قریب ہوگی اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ سے قریب ہوگی اتنی ہی اللہ کی رحمتیں بندوں کے اوپر نازل ہوگی، اور جتنا بندہ اللہ سے روحانی اعتبار سے دور ہوگا اتنا ہی وہ نیک اعمال سے غافل ہوگا، اور جب نیک اعمال سے غافل ہوگا تو اللہ سے دوری ہو جانے کی وجہ سے اب دنیا میں بہکتا ہے، بھٹکتا ہے اور ادھر ادھر مارا پھرتا ہے۔ بے شک اپنے آپ کو دولت مند سمجھتا ہو، اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہو، اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہو، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہو، کوئی اپنے آپ کو ودھایک سمجھ لے یا پردھان سمجھ لے، سبھاسد سمجھ لے یا سانسد سمجھ لے یا وزیر سمجھ لے یا وزیر اعظم سمجھ لے، یہ تو اس کی سمجھ کی بات ہے۔ اگر اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہے تو پھر یہ تمام عہدے اور تمام ذمہ داریاں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اللہ کے یہاں رب نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑا باعزت اور باکمال وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اور اللہ سے ڈرنے کے یہ معنی ہے کہ نماز کا وقت آئے نماز کے لیے تیار ہو جائے، زکوٰۃ فرض ہو گئی حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کرنے والا بنے، حج فرض ہو گیا حج کی کوششوں میں لگ جائے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنے والا ہو، شوہر ہے بیوی کا خیال کرے، بیوی ہے شوہر کا خیال کرے، باپ ہے اولاد کا خیال کرے، اولاد ہے تو اپنے باپ اور ماں کا خیال کرے، اور اپنے رشتہ دار اعزاء اقارب سب کے حقوق کو ادا کرے، کسی کے حقوق ہمارے ذریعے پامال نہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ جو اللہ کا ڈر ہے، یہ ہے وہ جو اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، اس لیے کہ ظلم اللہ سے دور کرنے والا ہوتا ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن مختلف طرح کی اندھیریوں میں متشکل ہو کر کے سامنے آئے گا۔ اس لیے ظالموں کے لیے اللہ کے یہاں پر کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں۔ رب کہتا ہے واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور جو اللہ کے احکام کو توڑتا ہے وہ ظالم ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالی عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ عدل و انصاف، کوئی اپنی ذات پر پہلے انصاف نہ کرے اور دوسروں سے انصاف کی بات کرے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بھی بھٹکا ہوا ہے، دھوکے میں مبتلا ہے۔ عدل کا پہلا تقاضا، انصاف کا پہلا تقاضا اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا فرمایا، اور ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ کائنات کا مالک مختار متصرف اللہ ہے، وہ جو چاہے کرے، کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں، وہ جسے چاہے پکڑے، کوئی چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ جب کائنات کا خلاق ہے، مالک ہے، تو اس کی طرف سے اس کی ذات کے لیے ہمارے اوپر عدل اس طرح واجب ہوگا کہ پہلے اللہ کو ہم ایک مانیں، اس کی توحید کے قائل ہو جائیں۔ یہ انسان کے اوپر پہلی عدل و انصاف کی ذمہ داری ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے؟ قرآن کریم نے کہا دیکھو نوجوانوں، آپ کو میں خاص طور سے کہوں گا کہ آپ میری طرف زیادہ متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں عدل اور انصاف قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انصاف کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ ہم اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر ہم نے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر دیا تو آپ سمجھ لیں کہ پھر ہم شرک میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کسی مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟
سب سے پہلے عدل کیا ہے جی؟ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنے سے بچنا اور اللہ کو ایک ماننا، یہ سب سے پہلا انصاف ہے انسان کا اپنے پروردگار کے سلسلے میں۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے ہمیں اور آپ کو؟ اللہ نے۔ روزی روٹی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا جو ہے وہی اس کی روزی روٹی کا ذمہ دار بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں کھانے کا، کھلانے کا یہ انتظام خود فرما دیا اور اپنے ذمہ لیا۔ رب کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی پیٹ بھرنے والا ہے۔ اور آپ کو تو اور ہمیں تو اللہ نے انسان ہونے کی وجہ سے پوری کائنات کی مخلوق میں سب سے اونچا مقام دیا ہے۔ اللہ کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو اور تمام جانوروں کا پیٹ بھرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ جس مخلوق کو اللہ نے سب سے بلند مقام بنایا ہے اس کا پیٹ بھرنے کی ذمہ داری کیوں نہیں لے گا؟ اللہ نے حلال طریقے پر پیٹ بھرنے کی ذمہ داری سب کے لیے ہے۔ سن لو، یہ عورتیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اپنی گفتگو کو بند کر کے میری بات توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ساری مخلوق کی ذمہ داری لی ہے اور ان کا پیٹ بھرنے کا ذمہ لیا ہے تو انسان جسے سب سے بلند مخلوق بنایا ہے اس کا پیٹ بھرنے کی ذمہ داری نہیں لے گا کیا؟ لے گا، لے رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کو رزاق کہہ کر کے انسانوں سے کہا ما اريد منهم من رزق، میں تم سے روزی کموانا نہیں چاہتا ہوں، وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھے روزی لے کر کے آ کے جمع کرو کھلاؤ، میں تو خود ہی تمہیں دینے والا ہوں، میں تو خود ہی رزاق ہوں۔ اللہ رزاق ہے تو اپنی رزاقیت کا ثبوت بھی دے رہا ہے کہ کوئی مخلوق بھوکی نہیں سوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ آپ انہیں دیکھ لیجئے، یہ جتنے پرندے اڑ رہے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق، اپنی روزی، اپنے کھانے کا سامان اپنے ساتھ اٹھا کر نہیں پھرتے ہیں، بلکہ وہ تو خالی ہاتھ ہیں، کوئی چیز ان کے پاس نہیں۔ آپ دیکھیں ان پرندوں کو، تغدو خماسا، وہ چلتے ہیں، صبح کو پیٹ خالی ہوتا ہے، وَتَرُوحُ بِطَانًا، شام کو اپنے گھونسلوں آشیانوں میں واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کس نے بھرا ان کا پیٹ؟ آپ نے نہیں، بلکہ قادر قیوم اور رب کی ذات نے بھرا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے انہیں اڑا کے اور ان کی روزی کو مختلف جگہوں پہ رکھا ہے۔ وہ اڑتے ہیں اور دن بھر وہ گشت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر پھرتے ہیں اور اللہ انہیں جا بجا روزی عنایت فرماتا ہے، اور شام کے وقت میں وہ اپنے گھونسلے میں آ کے موج مستی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جانور صبح کو بھی اللہ کا ذکر کر کے چلتا ہے اور شام کے وقت جب وہ پیڑوں پہ آ کر اپنے گھونسلوں میں ٹھہرتا ہے تو وہاں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ ایک انسان ہے کہ بہت سارے احباب صبح کے وقت بھی اللہ کو یاد نہ کریں، دن بھر بھی اللہ کو یاد نہ کریں اور شام کے وقت بھی اللہ کو یاد نہ کریں، صبح سے نکلے شام تک مارے مارے پھرے اور حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر نہ جانے کتنے احباب ہیں جو روزیوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر کے انسان کو اتنا ذلیل و خوار ہونے کی بات نہیں کی ہے۔ اللہ انسان کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ رب کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تو بنی آدم کو باعزت پیدا کیا ہے، ہم نے تو انسان کو عزت والا بنایا ہے، مکرم بنایا ہے۔ اب یہ انسان ہے کہ دنیا میں گھومتا رہے اور اپنی بے عزتی کراتا رہے، یہ انسان کے اپنے اعمال بد ہیں، ورنہ اللہ نے انسان کو بحیثیت انسان ہونے کے ہر مخلوق سے بالا تر بنایا ہے۔ پھر یہ اپنی بالا تری بلندی اسے باقی رکھنے کے لیے اچھے اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے، یہ اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل و انصاف کرو تم سب سے پہلے
اللہ کی ذات کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں عقل دی، سمجھ دی، پیدا فرمایا، ساری کائنات میں ہمیں سب سے بلند مقام پر فائز فرمایا، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پہلے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے، مولا کریم تو ہی ہے، اس لیے کہ تو نے یہ باڈی بنائی ہے، ایک ناپاک نطفے سے، ایک ایسے مائع مہین سے ہمیں انسان کی شکل بنا دی کہ جسے اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑے کو دھونا پڑتا تھا، مگر واہ رب تیری ذات کس قدر عجیب و غریب رحم و کرم کی حامل ہے کہ تو نے ہمیں ایسا باعزت انسان بنایا اور ساری جاندار مخلوقات میں سب سے بہتر فرمایا۔ رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھال کے پیدا کیا، اس سے بہترین کوئی مخلوق نہیں ہے، ساری مخلوقات ننگی ہیں، انسان کو یہ شعور دیا اللہ نے، اسے پردہ، حیا کا پردہ عطا فرمایا ہے، بے حیا نہیں پیدا فرمایا، اسے ایسا پیدا کیا کہ یہ کپڑوں میں رہے، کپڑوں کا انتظام کرنے کی اس میں عقل عطا کر دی ہے، اور صرف انسان ہی ہے جسے اللہ نے یہ عقل دی ہے، ورنہ آج تک کائنات کے تمام جاندار اسی حیت پر ہیں جس حیت پر انہیں پیدا کیا تھا۔ اژدہا جو سب سے پہلے زمانے میں پیدا ہوا آج تک اسی حالت میں رہتا ہے، مگرمچھ، سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، مویشی ہے، جس حیت پر پیدا کیے تھے اسی حالت پر، اسی انداز پر صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال گزر گئے، کوئی جانور اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر سکا ہے، کوئی جانور اپنے آپ کو نہیں سنوار سکا ہے، انسان ہے کہ روز اول سے آج تک اللہ رب العزت نے اسے سنوارنے کی عقل سے نوازا ہے، انسان ہے جو ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن ہے، کیونکہ جنت سے آیا تھا اور جنت ہی کی طرف جانے کی اس کی طلب ہونی چاہیے، جنت کے مزے اس کی زبان کو لگے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجا تھا نا اللہ نے، اور آدم علیہ السلام ہی کی ہم اولاد ہیں، اس لیے انسان میں یہ ترقی کی شدھ اللہ نے رکھ دی ہے، یہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے، ہر زمانے میں ترقی کرتا ہے، مگر ایسا نہیں جیسا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا، ترقی کی تو انسان بن گیا، اتنی بڑی جہالت اور اتنا بڑا بے وقوفوں کا ٹولہ ہے وہ جو یہ کہتا ہے انسان پہلے بندر پیدا ہوا تھا، پھر بندر، پھر ترقی کی یہاں تک کہ آج کے دور میں لے آتے ہیں اسے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان کی عقلوں کے اوپر کہ وہ کون سے سائنٹسٹ ہیں، وہ کون سے ایسے علم و عمل کے مالک ہیں، حامل ہیں، جو انسان کی ابتدا بندروں سے مانتے ہیں، بے وقوفی ہے، قرآن اس کا انکار کر رہا ہے، قرآن کریم کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بہتر سے بہتر سانچے میں ڈالا ہے، وہ بندر کیسے کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو ساری کائنات پر انسان کو فوقیت دی ہے، وہ بندر کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور بہت سارے ہمارے بچے جو اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں نا، انہیں بھی سکھایا جاتا ہے انسان پہلے بندر تھا، بچے کہتے ہیں جی پہلے بندر تھا، بعد میں وہ انسان ترقی کرتے کرتے اس طرح سے ہو گیا، اور نہ جانے ہمارے جوان بھی شاید بہت سے اس یقین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں، اگر اس طرح کا بےہودہ خیال کسی نے کسی کے دل و دماغ میں ڈال دیا یا کسی کتاب میں کسی نے پڑھ لیا تو ایسا پگلا پن اپنے دماغ سے دور کرے، انسان صدا سے انسان ہے، انسان صدا سے باعزت ہے، انسان صدا سے اپنی اسی طرح کی شکل پر ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے کہ کسے کس شکل میں پیدا کر دے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، کون سا رنگ دے کے پیدا کرے، کون سا وجود کس طرح کا ہو، وہ کسی کو بھاری کسی کو ہلکا، کسی میں کوئی چیز لگا دی، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، باقی انسان نے بندر سے ترقی کر کے انسانیت کو اختیار نہیں کیا ہے، ایسا سوچنا غلط ہے، قرآنی عقیدے کے خلاف ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل، اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، انصاف کرے انسان۔ پہلا انصاف کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ اللہ کے ساتھ انصاف کرے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم تیری ہی عبادت کرے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ آپ کی یہ جزیہ سمجھ میں آیا جی؟ جب اللہ نے ہمیں وجود دیا، پیدا کیا، تو عبادت کس کی ہوگی؟
پیدا کرنے والے کی یا کسی اور کی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے. آپ کی سمجھ میں آ رہا تو میں سمجھوں کہ آپ کی سمجھ میں آ رہا. الحمدللہ آپ نے سب نے ہاتھ اٹھائے، معلوم ہو رہا کہ آپ کی توجہ مکمل ہے. انصاف کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ میں انصاف کرے اور اللہ کو اپنا مالک اور خالق پہلے مانے. اس کے بعد پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرے. اپنی ذات کو آدمی وہاں نہ لے جائے جہاں اسے ذلت اٹھانی پڑے، اس لیے کہ اللہ نے اسے باعزت بنایا ہے، بے عزتہ ہونے کے لیے نہیں. کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے انسان بے عزتیوں کا شکار ہو. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ خدا نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ان سے عزت حاصل کرے. خدا نے 2 پیر دیے ہیں، ان سے عزت حاصل کرے. دماغ اور عقل دی ہے، اس سے عزت حاصل کرے. یہ وجود عزت کے لیے بنایا ہے. اگر رب کو انسان کو بیکار اور فضول کاموں میں چھوڑنا ہوتا تو انسان کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عزت دار کیوں بناتا اور سب سے زیادہ بہترین مخلوق کیوں بناتا اور ساری دنیا کو اس کے لیے خدمت گزار کیوں بناتا؟ اس سورج کو صبح سے شام تک انسان کی خدمت میں کیوں لگاتا؟ رات بھر جو چاند کو اور ستاروں کو انسان کی خدمت میں کیوں لگاتا؟ کوئی انسان کے لیے خلا پکا رہا ہے، کوئی انسان کے لیے پھلوں میں رس ڈال رہا ہے، کوئی انسان کے لیے پھلوں میں مٹھاس ڈال رہا ہے. یہ حرارت سورج کی اور یہ چاند کی چاندنی یہ ہماری کھیتیوں، باغوں اور غلوں کے اندر پکنے کا اور مٹھاس کا سبب بنتی ہے. اللہ نے اربوں خربوں فرشتوں کو انسان کے لیے کھیتیاں کرنے کے لیے بنا دیا. انسان دانا پھینک کے آتا ہے اور رب ذوالجلال فرشتوں کی مخلوق کو لگا دیتا ہے. کہا میرے بندوں نے زمین میں دانا ڈال دیا، جاؤ تم اسے بڑھاؤ، جاؤ تم اسے آکسیجن دو، جاؤ اسے بڑھاؤ، پکاؤ. یہ سارا کام من جانب اللہ ہوتا ہے اور اللہ نے اس کام کے لیے سینکڑوں، ہزاروں، اربوں، خربوں فرشتوں کو ہماری خدمت میں لگا رکھا ہے. ورنہ کوئی انسان ہے کہ جس نے دانا زمین میں ڈال کر اور خود اپنے ہاتھ سے اسے اگا دیا ہو؟ جب اللہ نے انسان کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے تو اسے عزت دار ہی رہنا چاہیے اور اپنے گٹوں کی کمائی سے، اپنے ہاتھوں سے کر کے، محنت کر کے حلال کی کمائی کے اوپر اسے اکتفا کرنا چاہیے. حرام کی طرف انسان کا رجحان نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ روزی کموانے میں انسان کو با اختیار چھوڑ دیتا تو وہ حرام اور حلال کا فرق بیان ہرگز نہ کرتا. اگر قرآن میں حلال اور حرام کا فرق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو حرام سے بچنا ضروری ہے اور حلال چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں حرام بھی کر دی ہیں، ان میں اپنی ذات کے ساتھ انصاف سے کام لے. آدمی بعض دفعہ کھلوا ہو جاتا ہے، آدمی بعض دفعہ کرنا نہیں چاہتا، بن کرے اسے حاصل ہو جائے. دیکھو سٹا کھیلنے والے، ان کی ایک عادت ہو جاتی ہے کہ صاحب کرنا نہیں پڑے گا، اگر دڑا بہتر سا لگ گیا 1 کے 80 بن جائیں گے، 1 کے 80 بن جائیں گے. اور دوسرا اسے خواب دکھاتا ہے، میاں دیکھ لے اگر تیرا حساب بنتا ہو تو 1500 روپے لگا دے، وارے کے نیارے ہو جائیں گے. اس نے 1000 روپے لگا دیے، 80,000 آ جائیں گے. 1 لاکھ روپے لگائے تو 80 لاکھ روپے کے خواب دیکھ رہا ہے ظالم. نہ رب ذوالجلال نے تجھے حرام سے بچ کر حلال روزی اختیار کرنے کا مکلف بنایا ہے. حرام کی طرف جانے کے لیے تیرے لیے کوئی رستہ نہیں ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے اوپر رحم فرما دیا کہ وہ یہاں حرکتیں کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر ہاتھ نہیں ڈال رہا فوراً. اور رب 2 جگہ قرآن کریم میں کہتا ہے اگر ہم اپنے بندے کو پکڑنے میں پر آئیں تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہ سکتا ہے، فوراً پکڑ کے ملیا میٹ کرنے پہ قادر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے. اس نے کبھی کبھی جھلک بھی دکھا دی ہے لیکن اصل حساب و کتاب کا دن اس نے مرنے کے بعد رکھا ہے. میدان محشر، قیامت کا دن، اصل حساب اس دن میں ہوگا. مومن کو اس کے اوپر یقین کامل ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندگی کا حساب دینا ہے. بولو، حساب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟
اگر مرنا ہے تو حساب بھی دینا ہے، اور اگر حساب کا کوئی انکار کرے کہ یہ مولویوں کی بکواس ہے کہ صاحب موت کے بعد کوئی حساب لے گا، ارے مرے تو گئے، ختم ہو گیا، تو یہ کفری عقیدہ ہے۔ جب تم مرنے سے نہیں بچ سکے تو حساب دینے سے کیسے بچ جاؤ گے؟ پہلا کام تو مرنے سے بچنا ہے نا۔ اگر مرنے سے ہی نہیں بچ سکے ہو، تم میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں۔ اچھا چلو میں کہتا ہوں، سکھیڑے والے تو ایک بار کو یہ کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب ہمارے پاس تو فوج نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہے نہیں کہ ہم فرشتے سے بچ جائیں، پکڑ سے بچ جائیں، اور جن کے پاس طاقت ہے تو چلو انہیں بچتا ہوا دکھا لیا۔ ابھی ایرانی صدر حادثے کا شکار ہوا ہے، وزیر خارجہ حادثے کا شکار ہوا ہے، ابراہیم رئیسی، ابھی ہیلی کاپٹر ان کا گرا ہے، کریش ہوا ہے، ختم ہو گئے ہیں۔ اگر ان کے پاس بچنے کی بات ہوتی تو سارے آلات و اسباب ان کے پاس میں ہیں، اور یہ بھی اور وہ بھی، فوجیں بھی، وہ تو صدر مملکت سب سے بڑی ہستی ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کا متعین کیا ہوا ٹائم جب آ جاتا ہے تو پیچھے نہیں ہوتا، وہ جب طے ہوتا ہے تو اسی وقت میں آ کے رہتا ہے۔ پھر ساری طاقتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی بادشاہت، کوئی سلطنت، کوئی فوج، کوئی سیکورٹی کام نہیں آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں وزیر اعظم ایسی طاقتور گاڑی میں ہے، اگر ایک مرتبہ اس پہ AK-56 کا وار کیا جائے تو اس کے اوپر گولی اثر نہیں کرتی ہے، چاروں طرف ایسی سیکورٹی ہے کہ کوئی اس پر پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے۔ کیا وہ بھول گئے اس بات کو کہ رب کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی چلے جانا تمہیں موت آ کر کے رہے گی، تمہیں موت دبوچ لے گی، چاہے تم کتنے ہی مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ، کتنی ہی مضبوط طاقتیں تمہارے چاروں طرف حصار کر کے کیوں نہ بیٹھ جائیں، لیکن نہ تمہیں موت کی آغوش میں جانے سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے احتیاط اپنی جگہ پر، لیکن رب کی طاقت پر بھروسہ ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے۔ خدا کی طاقت کے اوپر بھروسہ ہونا ہر ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا پہ بھروسہ رکھے۔ اللہ نے حکم دیا ہے عدل و انصاف کا ان کی ذات کے ساتھ، اور اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرے کہ اپنے آپ کو غلطیوں میں مبتلا نہ کرے اور خواہ مخواہ جہنم کا ایندھن بننے کے حالات نہ بنائیں۔ اللہ نے طے کر رکھا ہے، آپ سوچئے جب دنیا والوں نے طے کر رکھا ہے اور سنویدھان اپنی مرضی سے بنایا، اس میں دفعات لگائی اور گرفتار کرنے کے بعد ہر دفعہ پر یہ طے کر دیا کہ اس دفعہ کی سزا کیا ہوگی، اس کی سزا کیا ہوگی، اور جیل کی سلاخیں مقرر کر دی ہیں۔ کوئی حکومت نہیں ہے کہ اس کے پاس اگر سزاؤں کا پورا نظام نہ ہو، کوئی حکومت نہیں، اگر اس کے پاس مجرموں کو پکڑ کر سزا دینے کا نظام نہ ہو پھر وہ حکومت نہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے یہاں کوئی نظام نہیں ہوگا، ہم کچھ بھی کرتے چلے جائیں رب ہمیں پکڑنے والا نہیں ہوگا؟ نہیں، جب انسان نے اپنے یہاں غلطی کرنے والوں کے لیے سزا خانے، عقوبت خانے اور جیل خانے مقرر فرمائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر بھی اللہ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے، گناہگار بندوں کے لیے، توبہ کے بغیر مرنے والے بندوں کے لیے عقوبت خانے جہنم کی شکل میں بنائے ہیں، اور جہنم 7 ہیں، جہنم کے 7 طبقات ہیں، الگ الگ خانوں میں الگ الگ طرح کے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اور جہنم کی آگ تو ایسی آگ ہے کہ اگر اس دنیا کی آگ میں جھلسنے والے کو، جہنم کی آگ میں جھلسنے والے کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو یہاں پر اسے نیند آ جائے، اس قدر خطرناک ترین آگ کا انتظام اللہ کے یہاں پر ہے۔ اس سے بچنے کے لیے انسان کو عقل دی، فہم دی، فراست دی، سمجھ دی، اور اللہ نے انتظام فرمایا، پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کے وارثین کو بھیجا، علماء کو بھیجا، قرآن کریم کو بھیجا، اللہ نے دستور بھیجا، شریعت بھیجی، آئین بھیجا، لیکن آج ہم ہیں کہ کوئی دستور سمجھنے کو تیار نہیں۔ رب کا دستور قرآن ہے، الماریوں میں رکھا ہوا ہے، کوئی عدالت اسے اپنے اندر پکڑنے کو تیار نہیں۔ ساری دنیا میں قرآنی دستور دہائی دیتا پھر رہا ہے اور لوگوں مجھے قبول کر لو، کوئی
قبول کرنے کو تیار نہیں. ملک در ملک قرآن گھوم رہا ہے, لوگوں مجھے قبول کر لو, مجھ پہ عمل کر لو, مگر کوئی عمل کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے. کوئی عدالت اپنے یہاں لانے کو تیار نہیں. آپ کا عرب ممالک میں جائیے, ان کی عدالتوں میں قرآن کریم کے مطابق فیصلے نہیں. عجموں میں آئیے, کہیں بھی قرآن کے مطابق فیصلے نہیں. کیا اس رب ذوالجلال کو کائنات کے اوپر ناراضگی نہیں ہوگی کہ جس دستور کو اس نے بنا کے انسانوں کے لیے بھیجا تھا, ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا, اس دستور کو بیگانہ کر دیا, مرنے والے کے سر پہ پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا, قرآن خوانی میں لے جانے کے لیے چھوڑ دیا, کوئی مر گیا ایصال ثواب کے لیے چھوڑ دیا. اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ نے کیا حکم دیے ہیں اور کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ سارے دستور اللہ نے بنا کر کے قرآن کی شکل میں, آئین بنا کے اللہ نے قرآن کی شکل میں عطا کیا. اب تو صرف مکتبوں میں پڑھ لیا کہ جی ہمارے بچے نے تو قرآن پڑھ لیا ہے. ارے بندہ خدا, بچے نے قرآن پڑھ لیا ہے, آگے سمجھا بھی ہے کہ نہیں, اس کو آگے کو پڑھانے کی کوئی ذمہ داری نہیں. کوئی ٹیوشن کے ذریعے کہہ دیا جی پڑھ لیا بچے نے قرآن کریم, بس اتنا سا حق ہے قرآن کریم کا. قرآن کریم میں کیا کیا ہے اس کو کون پڑھے گا, کون نافذ کرے گا, کون اس کے اوپر عمل کرے اور کرائے گا. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تمہارے در پہ میرا قرآن بیگانہ ہو گیا تھا, تم نے میرے قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا, جس کے لیے میرے نبی نے لہو لہان ہو کے دکھایا, جس کے لیے میرے نبی نے پتھر کھائے طائف میں, کبھی حنین میں اس طرح پتھر کھائے, مار کھائی, مگر اس قرآن کریم کو نافذ کرنے اور لوگوں کو پیش کرنے کے لیے. اور امت نے اسے اتنا بیگانہ کر دیا کہ کوئی اس کی طرف توجہ ہی دینے کو تیار نہیں, اس کے حرام و حلال کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے. انسانوں کو چاہیے کہ اپنے اوپر رحم کریں, اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف کریں. ہمارے لیے عدل یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک ہے قرآن پڑھنے والا ہونا, بڑی فضیلت کی بات ہے, حافظ قرآن کی بھی فضیلت ہے بہت, اور ایک ہے قرآن پر عمل کرنا. قرآن پڑھنا بھی ہے اور قرآن پر عمل بھی کرنا ہے. قرآن پڑھا عمل نہ کیا تب بھی مجرم ہے ایک حصہ, اور قرآن نہ پڑھا نہ عمل کیا تو 2 گنے مجرم ہو گئے. اب تو معاشرے کے اندر نہ پڑھے ہوئے بچ رہے ہیں, بہت کم رہ گئے. بہت کم لوگوں کے دل میں ہے کہ صاحب قرآن کریم پڑھنا چاہیے, ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کریم سے بیگانگی اختیار کر رہے ہیں. اور پہلے نمبر پر ذہن میں یہ آتا ہے کیا ملے گا. اجی اگر قرآن پڑھا دیا ہم نے ملا جی بن جائے گے, کیا ملے گا. سب سے پہلے سوال یہ کرتے ہیں ذہن میں, 5-7 ہزار 8 ہزار مدرسوں میں تنخواہ ہوتی ہے جی, اس میں کیا گزارا ہوگا. اچھا صاحب کیا گزارا ہوگا, تو اللہ نے کوئی فرض کر دیا کیا کہ 5-7 ہزار اور 8 ہزار اور 10 ہزار ہی رکھو. کمیٹی کے لوگ سارے چندے کے اوپر اس طرح پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جیسا کہ خود انہوں نے اسے اپنی جیب سے نکال کر کے باہر رکھا ہو. تنخواہیں بڑھانے کو تیار نہیں. اگر بڑھانے کی بات آتی ہے, کہا جی ٹھیک ہے 500 روپے بڑھوا دیں گے, 1500 روپے کا مسئلہ لے کر کے آتے ہیں. کامیاب ترین طبقہ اگر ہمارا مدارس کی طرف نہیں آ رہا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان میں کچھ نہیں ملتا ہے, تو یاد رکھیے ان ذمہ داروں کی کمی ہے, جن میں محتمین بھی ذمہ دار ہے اور کمیٹی کے لوگ بھی ذمہ دار ہیں. تنخواہیں بڑھاؤ, شاندار طبقہ مدرسوں کو حاصل ہو جائے گا, اور نصاب تعلیم کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کرو. ہمارے لیے دونوں طرح کی تعلیم اب بہت ضروری ہے, خاص طور سے آج کے دور میں مدارس کے اندر تعلیم میں تبدیلی کا لانا. تبدیلی کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کو بدلنے کی بات میں کر رہا ہوں, تبدیلی کے یہ معنی نہیں کہ حدیثوں کو ہٹا دو, قرآن کو ہٹا دو, فقہ کو ہٹا دو, اس کی جگہ پر دوسرا لے آؤ. نہیں, گنجائش نکال کے نصاب کو اس انداز میں بنانے کی ضرورت ہے کہ اسکول اور مدرسہ دونوں کو تقریباً ایک ساتھ ہونا آسان ہو جائے. اب اس کی بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. ارباب دانش کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی غور و فکر کریں اور توجہ دیں.
اور اگر مانیتا لینے میں پیسہ خرچ کرنا پڑے تو اسے رشوت کے نام سے حرام کا نام نہ دیا جائے، بلکہ تحفظ دین اور تحفظ شعار اور تحفظ اسلام کی خاطر اس کی ضرورت ہے کہ اگر ایسا کرنا پڑ جائے تو کر لینا چاہیے۔ وہ پیسہ جو خرچ ہوگا وہ اسلام کے تحفظ کے لیے ہوگا، نہ کہ اس کو رشوت کو اور حرام کاری کے دائرے میں لایا جائے۔ سوچ کا فرق ہوتا ہے صرف۔ اسلام کی حفاظت کے لیے جو پیسہ خرچ ہوگا اسے کوئی اس طرح کا حکم نہیں لگایا جانا چاہیے اس کے اوپر۔ اگر پیسے دے کر کے مانیتا کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو پیسے دینے میں گریز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلند بالا بنایا ہے تو بلندیوں کے اوپر ہی برقرار رہنا چاہیے، اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اپنی ذات کو برباد نہ کریں، اپنے آپ کو بیکار نہ کریں، عارضی قیمت اور دولت کے اوپر اپنے آپ کو بیکار نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور جو مقتدا قرآن کریم کو حاصل کرنے والے ہیں ان کی عزت میں اضافہ کریں اور ان کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ کرنے سے بچیں۔ جا بجا شکایتیں آ رہی، ایک جگہ میں بجنور کے علاقے میں گیا، وہاں پر 2 مدرس نمازیں پڑھاتے تھے، ایک ٹھنڈی نماز ہے ایک گرم نماز ہے۔ ٹھنڈی نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مغرب عشاء اور فجر، اور گرم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظہر اور عصر پڑھاتے تھے۔ 2-2 ہزار روپے دونوں کو دیتے تھے وہ، کیونکہ مدرسے میں پڑھاتے تھے، نماز پڑھانے کے لیے ادھر آتے تھے۔ مسجد میں کام بنا، کام ہوا، کوئی توسیع ہوئی مسجد کی، پیسہ خرچ ہوا، تو متولی صاحب اور اہل کمیٹی کہہ رہے ہیں مولانا صاحب مسجد میں دیکھو اب کام ہوا ہے، بجٹ ٹوٹ گیا ہے، اس لیے آپ حضرات کی تنخواہ آدھی کی جاتی ہے، اب دونوں کو 1-1 ہزار دیا جائے گا۔ ایسے متولی کے لیے دعا نکلے گی کیا؟ ایمانداری سے بتاؤ کیا نکلے گا؟ اچھا صاحب مسجد میں کام ہوا، سنو اب ہنسنے کی بات نہیں، سچ مچ کی بتا رہا ہوں۔ مسجد میں جو کام ہوا تھا وہ کام کس کے لیے کیا ہے مسجد والوں نے؟ ارے اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ آپ کی اگر یہ مسجد ہے اس میں آپ نے سنگ مرمر لگوایا تو فائدہ کسے ہوا؟ نمازیوں کو۔ آپ نے اس میں پنکھے لگوائے، فائدہ کس کا ہوا؟ نمازیوں کا۔ آپ نے اس میں اے سی لگوا لی، فائدہ کس کا ہوا؟ نمازیوں کا۔ آپ نے قالین بھی بچھائی، فائدہ کس کو پہنچا؟ نمازیوں کو۔ آپ نے بہت شاندار وضو خانہ بنایا اور گرم اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کر لیا، فائدہ کس کو ہوا؟ اہل محلہ اور نمازیوں کو۔ آپ بتائیے اس کا امام پر کیوں لوڈ؟ اگر آپ پہلے چٹائی پر نماز پڑھتے ہوئے ترقی کر کے قالین پر آ گئے، اگر آپ پہلے ایک پنکھے کے بجائے 10 پنکھوں کے نیچے اور پہلے سادے پنکھوں کے بجائے اب اے سی میں آ گئے، اگر آپ کی مسجد میں سادے فرش کے بجائے اب سنگ مرمر لگ گیا، اگر آپ کو ٹھنڈے اور گرم پانی کا فائدہ پہنچ گیا، تو کیا خیال ہے کہ پھر اسی طرح سے امام کی تنخواہ میں اضافہ کیوں نہیں ہوا؟ امام کو فائدہ تنخواہ کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ فائدہ جس طرح سے ہم نے اپنے مفاد میں پیسہ استعمال کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ صاحب مسجد کے فنڈ میں سے امام کو تنخواہ نہیں دی جائے گی، جائز نہیں ہوگا، چونکہ یہ تو مسجد کا ہے، امام کے لیے اگھائی کریں گے۔ یہ تصور غلط ہے۔ مسجد میں جو فنڈ جمع ہوتا ہے سب سے پہلے حقدار اس کا امام ہی ہوتا ہے، اس عمارت سے بھی پہلے۔ سنو، شاید آپ کو نہیں معلوم ہوئی ہوگی، سکھیڑے کے لوگوں نہیں معلوم ہوئی ہوگی، نہیں کہہ رہا ہوں، پرانی کہہ رہا ہوں، مگر چونکہ آپ کے سامنے آئی ہی آج ہے شاید اس لیے آپ کو نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ سنو توجہ کے ساتھ سنو، مسجد کو آباد کرنا کس چیز کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ مسجد آباد ہوتی ہے اذان اور جماعت کے ذریعے سے۔ ارے بھائی مسجد میں اذان ہوگی اور مسجد میں جماعت ہوگی تو مسجد آباد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر چھپر والی مسجد بھی ہے 27 گنا نماز کا ثواب جب بھی اس میں مل رہا ہے، اور سنگ مرمر کی ہے تب بھی 27 گنا مل رہا ہے، لیکن اگر نمازی نہیں تو تمہارے سنگ مرمر لگانے اور اے سی لگانے اور قالین بچھانے سے وہ مسجد کو آباد نہیں کہا جائے گا، مسجد برباد ہو گئی۔ نمازیوں سے آباد ہوتی ہے، اور نمازیوں کو بلانے والا مؤذن آواز دے کے بلا رہا ہے اور امام جماعت کرا کے نماز
نماز پڑھاتا ہے تو سب سے اونچا مقام کس کا ہوا؟ امام اور مؤذن کا ہوا کہ ایک نے لوگوں کو بلایا اور دوسرے نے جماعت سے انہیں نماز پڑھا کے 27 نمازوں کا ثواب دے کر کے واپس کیا۔ اس لیے مسجد پہ جو فنڈ ہوتا ہے سب سے پہلے اس فنڈ کے حقدار اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے تنخواہ کے حقدار امام اور مؤذن ہی ہوتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر اس کی اتنی حقدار نہیں ہوتی ہے۔ مسئلہ بالکل واضح ہے، مگر عوام میں اور گاؤں میں یہ مسئلہ پھیل رہا ہے کہ امام کی تنخواہ کے لیے تو وصولی کی جائے گی، اگھائی کی جائے گی، اور جو مسجد میں آتا ہے یہ بارات آئی تھی جی فلاں کے 25,000 روپے مسجد میں دے گیا، فلاں جنریٹر دے گیا، فلاں یہ بالٹی دے گیا، فلاں مصلی دے گیا، فلاں گھنٹہ دے گیا، یہ سب کچھ فنڈ بنتا ہے مسجد کا، تو اس کا سب سے پہلا حقدار جو پیسہ مسجد کے فنڈ میں جمع ہوتا ہے امام کی اور مؤذن کی تنخواہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر ان کو تنخواہ دی جائے گی یہ باقی رہے، مسجد آباد ہے اور مسجد آباد کرنے کے لیے ہی فنڈ کو جمع کیا جاتا ہے۔ اب یہ بتائیے یہاں تک آپ کی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کچھ کی آ رہی، کچھ کی نہیں آ رہی ہے، سب کی آ رہی ہے؟ آپ کی یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ آپ سے ہم پوچھتے ہیں ان بجنوریوں کی بات کو یاد دلاتے ہوئے کہ کیا آپ ایسے کسی نظریے کے حامل آدمی کی حمایت کریں گے MCR کے سکھیڑے کے لوگوں کہ جو یوں کہتا ہے کہ مسجد میں خرچ بہت ہو گیا اور اب مسجد کا بیلنس کمزور پڑ گیا، آپ تنخواہ کم کرا دیجئے، آپ کو اگر آنا ہے تو 1,000 پہ آ جائیے، کیا اس کا یہ کہنا درست ہوگا؟ اس طرح کا نظریہ رکھنے والے کو متولی بنانا جو امام کے نقصان کی سوچتا ہے شرعاً جائز نہیں ہے۔ متولی وہی ہو جو مسجد کی آبادی کے لیے سوچتا ہو، اور مسجد کی آبادی کا سب سے پہلا حقدار امام اور مؤذن ہے، جو ان کے فائدے کی سوچتا ہے وہی مسجد کا متولی رہنے کا حقدار ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے بہت کھل کر کے کہہ رہا ہوں، دب کر کے نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ صاحب میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، آپ میں سے جو چاہے آپ سوال کر لیں، آپ میں سے جو چاہے مجھ سے بعد میں مل لیں، ہاپوڑ کا مدرسہ ہے، میری اس گفتگو کو سنوا کر کے فتویٰ لے لیں، آپ کو ہر طرح سے اختیار ہے، اتنا دب کر کے بیان کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں کامیاب امام نظر نہیں آ رہے۔ پہلے ایک ملا جی امامت کر لیا کرتا تھا باعزت طریقے پر، بعد میں حافظ، اس کے بعد ترقی کر کے ہم قاری صاحب امام لائیں گے، اس کے بعد ترقی کی گئی تو ہم مولوی امام لائیں گے، پھر ترقی کی گئی تو ہم مفتی امام لائیں گے، پھر ترقی کی گئی ہم سال لگا ہوا امام لائیں گے، آگے ترقی کہہ دینا کہ ہم خدا ہی کو امام بنائیں گے، اسی سے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کیا صورتحال بنی جا رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ مفتیوں کی اور یہ مولویوں کی رٹ یہ معاشرے کو تباہی کی طرف، اور یہ سال لگے ہوئے کی رٹ یہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو نقلی مال مارکیٹ میں بہت آتا ہے۔ میں نے آپ کو اشارہ کر دیا، ان للعاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مندوں کو صرف اشارہ کافی ہوتا ہے۔ پھر مارکیٹ میں نقلی مال آ جاتا ہے جب زیادہ گھرانی ہوتی ہے اور جب زیادہ چاروں طرف سے آپ اوپر نیچے۔ اب دیکھیے آپ مثلا جون کا مہینہ چل رہا، مئی کا مہینہ ہے، آگے جون آ رہا ہے، جولائی، ان دو مہینوں کے اندر برف کے اوپر بڑی مارا مار ہے نا، برف کے اوپر برف۔ اب بہت سردیوں میں اس کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا ہے، نمازی چار آنے کے نہیں، پڑھا لکھا کوئی نہیں، سروں پہ ٹوپیاں لے کے مسجدوں میں آدھے سے زیادہ نہیں، مسجدوں میں گری پڑی سڑی بھوسی ٹوپیوں کے سر پہ نماز پڑھنے کے عادی، کرتے ان کے پاس نہیں، نیچے کو ہو جائیں تو پیچھے سے نیچے کو سرک جائے پینٹ تو نماز ان کی ہونا دشوار۔ اور مفتی چاہیے صاحب جنہیں اپنے پیچھے کے حال کا معلوم نہیں، مفتی چاہیے انہیں سال لگا ہوا چاہیے، کم از کم اتنا تو سمجھو۔ اس طرح کی باتیں عام کر دی گئی۔ میں نے کئی اماموں کو ہٹتے ہوئے دیکھا، بہترین قاری صاحب، بہترین پڑھنے والا، شاندار نماز پڑھانے والا، کہا ہٹاؤ جی اسے، اس لیے کہ مفتی نہیں، ہم مفتی کو لے کر کے آئیں گے۔ مفتی میں بڑے لگ گئے ہیرے اور جواہرات۔ حد ہو گئی، اماموں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔
اماموں کے ساتھ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں ان کے ساتھ بے انتہا ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ 3 میں نہ 13 میں اٹھے گا امام کے اوپر برس پڑے گا۔ ہر آدمی نے امام کو غلام سمجھ لیا ہے۔ یہ صورتحال ہمارے یہاں بنتی جا رہی ہے۔ چھپر کی مسجد ہے، امام باعزت ہے، اور پتھر لگ گیا تو امام بے عزت ہوا۔ جی اب مسجد بہت اچھی ہو گئی، ایسا ہی لائیں گے کوئی امام جیسی مسجد ہے؟ شرم نہیں آتی اس طرح کے لوگوں کو بکواس کرتے ہوئے؟ اب امام نہیں رہا، اب مسجد بڑھیا ہو گئی۔ یاد رکھیے، کائنات کی ساری مسجدیں ایک ساتھ اکٹھی کر دو اور کوئی ایک قرآن کریم کا حافظ ایک طرف کر دو، ساری کائنات کی مسجدیں ایک حافظ قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ پوری روئے زمین حافظ قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اجی اب حپجی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اب تو مفتی ہی لائیں گے۔ اجی بس مفتی کی تیاری چل رہی ہے جی، مفتی کے پیچھے نماز پڑھنے کی اوقات ہے ہماری؟ مفتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لائق بن تو جائیں، اپنی بھی تو اوقات دیکھ لی جائے کہ اپنے اندر بھی اتنا ڈسپلن اور اتنا توازن ہے کہ نہیں۔ ایک حافظ 3 سال 2.5 سال میں عموماً ہو جاتا ہے، 2 سال میں قاری بن کے تیار ہو جاتا ہے، اور اگر شاندار قرآن کریم پڑھانے والا کوئی حافظ مل جائے اور قاری مل جائے حفظ کی درسگاہ میں ہی، تو 2-3 سال میں بہترین قاری بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن مولوی تک پہنچنے اور مفتی تک پہنچنے کے لیے 8-10 سال درکار ہیں، اور 10 سال مزید لگائے، قرآن کو سیکھا، حدیثوں کو سیکھا، اور چٹائیوں کو رگڑ کر کے وہ مولوی اور مفتی بنا ہے۔ تنخواہ کیا دو گے؟ اجی پہلے قاری صاحب کو تو ہم 7.5 دیتے تھے، اب ہم 8.5 کر دیں گے۔ بڑے تیر مار دیے۔ مفتی کو لانا ہے، لاؤ 50,000 روپیے، آؤ تمہیں شاندار مفتی کے پیچھے نماز پڑھوائے۔ تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں، مفتی ڈھونڈنے کے لیے نکل کے چل دیے، منہ اٹھا کر کے مفتی لا رہے ہیں جی۔ اجی مفتی کے پیچھے نماز پڑھے، یہ رہا بجھیڑا، بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، اور خدا کرے یہ میری تقریر بجھیڑے والوں تک پہنچے، اور خدا کرے کوئی بجھیڑے کا یہاں بیٹھا ہو۔ مذاق بنا لیا ہے ایک مسجد کو، مذاق۔ بار بار مولوی بدلے جا رہے ہیں، بار بار امام بدلے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ اڑائے، اجی اب توبہ کر لیے۔ میں نے خود کہا کہ تمہارے یہاں بار بار امام بدلے جاتے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں سمجھی جاتی ہے، ایک ہی مرتبہ سوچ سمجھ کر کے آ جاؤ۔ بڑے چھوٹے کئی سارے تھے، کہنے لگے نہیں اب کہ تو ہم نے پورا غور و فکر کرنے کے، پوری غور و فکر کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ آ گئے۔ امام صاحب کو بٹھا لیا، قرآن بہترین پڑھا، مولوی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، وہاں لے گئے۔ لے جانے کے بعد ابھی مہینہ نہیں ہوا، اجی مولوی کچھ وجود میں ہلکا سا تکڑا سا مولوی لائیں گے، شرم نہیں آئی؟ یہ بےہودگی نہیں ہے تو کیا ہے سکھیڑے کے لوگوں؟ یہ بےہودگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ عالم بنا، بہترین عالم بنا، قرآن پڑھنے والا بھی اچھا ہو گیا، اور لے گئے تو مسلح دے دیا۔ مہینے کے بعد مذاق ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تکڑا مولوی چاہیے۔ اب کہیں سے بھینسا اور ہاتھنی کا بچہ لے کر کے تمہارے پاس آئیں؟ اماموں کے ساتھ بدماشیاں کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کل اللہ کے یہاں پر جواب دینا پڑے گا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو گھسیٹا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جسے قرآن کریم ایسا سیکھنا ہے جیسا نازل ہوا، وہ عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے۔ کیا فرمایا؟ جسے قرآن کریم ایسا سیکھنا ہے جیسا کہ وہ نازل ہوا، عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمایا یہ علم کا کٹھلا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بڑے علم والا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں مفتی کی حیثیت عبداللہ ابن مسعود کو حاصل ہو گئی تھی، بڑے درجے کا فقیہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سارا فقہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہے۔ وہ عبداللہ ابن مسعود یواری جلاسہم کتابوں میں لکھا ہے، یواری جلاسہم، فرمایا کہ اتنا سا قد تھا کہ لمبے لمبے آدمی جب بیٹھ جاتے تو وہ کھڑے ہوئے بھی ان میں کھڑے نظر نہ آتے۔ او بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا، لیکن وجود اتنا سا تھا کہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایسا لگتے کہ وہ کھڑے نہیں، حالانکہ وہ کھڑے ہوتے اور لوگ بیٹھے ہوتے تو جو لمبے قد والے لوگ ہیں، درمیانی قد والے لوگ ہیں، ان کے درمیان میں وہ کھڑے ہوئے بھی ایسے لگتے تھے جیسا کہ یہ کھڑے ہی نہ ہوں۔ لیکن کیا مقام ہے ان کا! کہتے ہیں کہ صاحب تکڑا سا مولوی چاہیے، تکڑا سا مولوی چاہیے، تو پھر ایسا کر لو، ایک لائسنس بھی دے دیو اسے، ایک 56 کا لائسنس دے دیو کہ تاکہ بولتے کہیں کٹ کر دے۔ وہ تکڑا سا مولوی کس لیے چاہیے تمہیں؟ جنگ پہ لے جاؤ گے اسے، لڑانے لے جاؤ گے، سرحدوں پہ کھڑا کرو گے، کیا کرو گے بھائی؟ نماز پڑھنی ہے نا۔ اچھا امام، بہترین امام، اچھی امامت کرنے والا کافی ہے جب وہ بالغ ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو۔ کچھ لوگوں نے سال کا چکر لگا دیا، جی سال لگا ہوا، جی سال لگا ہوا، جی اجی سال، یہ 56 سال جو مدرسوں میں لگ رہے ہیں ان کی کوئی اوقات ہی نہیں رہی۔ کوئی یہ نہیں کہتا دیندار چاہیے، سنت کا پابند چاہیے، شاندار عمل والا چاہیے، اسے نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، میں ٹھیک ہے میں سخت لہجہ، آپ نے سوچ لیا ہوگا کہ سخت لہجے میں، لیکن بے ہوش ہو کے نہیں بول رہا ہوں۔ آپ کی جو بات بتا رہا ہوں وہ یہاں معاشرے میں ہمارے علاقوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اپنے ذہن و دماغ کو صاف کریں۔ اور اب تو حالات بہت عجیب و غریب ہوتے جا رہے ہیں، دنیا قیامت کی طرف دھکیلی جا رہی ہے، دنیا بہت آگے بڑھ گئی، اس لیے اپنے آپ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ خیر یہ موضوع اچانک آ گیا تھا، مجھے اس کو موضوع نہیں بنانا تھا باقاعدہ، یہ بات تو اچانک آ گئی، پتہ نہیں کس بنیاد پر آ گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیتا ہے، اور خود ہمیں انسانوں کو اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور ہمارا انصاف یہ ہے اپنے ساتھ کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی جی، ہم گناہوں سے بچیں۔ اب دیکھیں انصاف، پھر اس کے بعد جب اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرو گے تو دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ بھائی نماز کا ٹائم ہوا، میں نے اپنے لیے انصاف کیا کہ نماز پڑھوں، ہر عبادت میں انصاف ہے کہ ٹائم پر اس کو ادا کروں، تو پھر دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کرنا آسان ہوگا۔ ورنہ تو پھر یہ ہوگا کہ ہم مزدوری کرا لیں گے اور مزدوروں کی مزدوری مار لیں گے، مزدوروں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ مزدور لوگ آپ کے مکان بنا دیں گے، کوٹھیاں بنا دیں گے، بنگلے بنا دیں گے، اپنے کندھوں اور سروں کے اوپر سامان رکھ کے 10 منزلہ عمارت بنا کے آپ کو دے دی، آپ نے اسے سینری کے طور پر فوٹو لے لیا اور واٹس ایپ پر نیٹ پر ڈال دیا، فیس بک پہ ڈال دیا کہ واہ میرا مکان، مگر بنایا کس نے ہے؟ مزدوروں نے بنایا ہے، کام کرنے والوں نے بنایا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا حساب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ٹھیکیدار کو بٹھا کر 4 آدمیوں کو جمع کرنے کے بعد پھر حساب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے 5,25,000 روپے میری مزدوری ہوئی۔ ہم کہتے ہیں نہیں زیادہ ہے، آپ یہ اوپر کے چھوڑ دو، 25,000 ختم کرو، بس ہم نے کہہ دیا لیجیے 5 لاکھ روپے۔ یاد رکھیے یہ ظلم ہے، ظلم یاد رکھنا، اس ظلم کا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ حساب کے بعد طے شدہ رقم طے ہو جانے کے بعد اب اس میں وجاہت کا دباؤ لگا کے کم کرانا شرعاً جائز نہیں ہے، شرعاً حرام ہے۔ اس کا دل دکھے گا، ٹھیک ہے وہ آپ کی حیا سے متاثر ہو کر کے اپنے طرف سے چھوڑ سکتا ہے دباؤ میں آ کے، لیکن دل نہیں مان رہا ہے۔ آپ تو سیٹ ہیں، آپ تو بڑے آدمی ہیں، اگر آپ چاہتے تو 5.25 کے بجائے 5.5 دے سکتے تھے کہ میرا دل خوش ہو گیا، آپ نے بہت اچھی عمارت بنا دی، 5.25 آپ کے حساب میں بیٹھتے ہیں، لیجئے 5.5، لیکن کہیں گے نہیں جی 5۔ پھل والوں کے پاس جائیں گے، پھل خریدیں گے، شاندار پھل خرید لیے، چھانٹ لیے، فارچونر گاڑی خریدی، کھڑی کر دی برابر میں،
ارے صاحب سیٹھ جی آئے ہیں بڑی گاڑی والے، وہ بھی بیچارہ اچھل جاتا، اچھے اچھے پھل نکال کے دیتا ہے، اور جب بھاؤ تاؤ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتا جی 100 روپے ہو گئے، لوٹ رہا ہے یہاں کھڑا ہو کر کے، 70 روپے میں لے کر کے خوش ہوتا ہوا چل دیتا ہے۔ یاد رکھنا یہ ظلم ہے مزدوروں کے ساتھ، یہ ظلم ہے دکانداروں کے ساتھ، یہ ظلم ہے ریڑے والوں کے ساتھ، یہ ظلم ہے انسانوں کے ساتھ۔ اور سیٹھ سمجھ لے کہ کل قیامت کے دن تیرا حساب لینے کے لیے رب ذوالجلال خود سامنے آئے گا، اور یہ سارے کے سارے ایسے مظلوم اللہ کے در پہ شکایت لے کے حاضر ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں اعمال کیے ہوں گے نا تھوڑے بہت، وہ سارے کے سارے اعمال ان لوگوں کو بٹ جائیں گے جن کا دل دکھایا، اور ننگا ہو کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا جی؟ مردوں اور عورتوں کو، دونوں طبقوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ یہ عورتیں بھی خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر 3 بیٹے ہیں جوان ہو گئے اور تینوں شادی شدہ ہو گئے تو یہ بڑی عمر کی ہماری اماں تینوں دلہنوں کے ساتھ برابر سلوک کرے، تینوں بیٹوں کے ساتھ برابر سلوک کرے۔ اگر اس نے ایک دلہن کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، دوسری کے ساتھ اس سے گھٹیا معاملہ کیا، ایک کو زیادہ چاہا دوسری کو چاہا نہیں، دوسری کی طرف سے اچھے حالات نہ بنائے، تو کل قیامت کے دن اس ساس کو پکڑا جائے گا کہ تو نے اپنے بیٹوں کی بہوؤں اور دلہنوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا ہے۔ یاد رکھیے، اور اگر ان آنے والی دلہنوں نے اپنی بہو اپنی ساس کے ساتھ میں ظلم کیا، اس کی عزت و احترام کے اندر کمی کی، تو کل قیامت کے دن ان دلہنوں کو بھی اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طبقوں کو ایک دوسرے کے حقوق پر عمل کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اور ہماری ان ماؤں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بیٹیاں ہمارے گھروں میں آئی ہیں، اللہ نے ہمیں بیٹیاں دی ہیں، ہماری بیٹیاں دوسرے گھروں میں چلی گئی، اور ان دلہنوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے، میرے ماں باپ نے تو ہمارے گھر سے کھدیڑ دیا، گویا کہ ہمیں نکال دیا، ان کے حوالے کر دیا، ہم روتے رہے مگر کوئی سنوائی کرنے والا نہ تھا، لیکن اللہ نے ہمیں ماں جیسی ساس عنایت فرمائی اور شاندار گھر عطا فرمایا، اور ایک شوہر عطا کیا جو کما کے کھلاتا ہے، اور یہاں پر فارغ البالی سے بہت آرام سے زندگی کٹ رہی ہے۔ اس لیے ان دلہنوں کو بھی اپنی ساس اور اس گھر کا خیال کرنا چاہیے، یہی عدل و انصاف ہے، اس کے خلاف کرو گے تو ظلم ہو جائے گا۔ ارے بھائی ادھر سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی جو عورتیں ہیں یہ، انہیں دلہنوں کو یاد رکھیو، اگر یہ دلہنیں اپنے ماں باپ کو ترجیح دیتی رہے، ماں باپ اپنی جگہ پر ہیں، ان کی عزت و احترام اپنی جگہ پر، لیکن ساس سسر کے مقابلے پر ماں باپ کو ترجیح دے، یعنی جیسے ہی وہ کہیں فوراً اپنا بیگ بھرا اور چلنے کی تیاری، نہ جی میرے گھر سے فون آیا ہے، میری اماں نے کہا آنا ہے، اور ساس اور یہ سسر اور یہ بیچارہ شوہر نامدار یہ کہتے رہ جائیں رکے نا، حرام ہے اس دلہن کے لیے اپنی سسرال والوں یعنی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سفر کرنا اور ادھر سے ادھر منتقل ہونا شرعاً ناجائز ہے۔ بہت سی دلہنیں بڑی منظور ہوتی ہیں، انہیں نہ اپنی ساس کا خیال ہوتا نہ اپنے شوہر کا خیال ہوتا، جب دم اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف کو چل دی، یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے۔ دم سے مراد وہ بیگ ہے جو لے کے چلتی ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ بیچارہ کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، پورے گھر کی ذمہ داری ہے، واپس لوٹ کر آیا نہیں ابھی، وہ چاہتا ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد جاؤں گا کچھ کما کے، اور وہ آیا اپنے گھر، آنے کے بعد اس ساس اور دلہن میں آپس میں بنتی نہیں تھی، اب بیچارہ پہلی ہی رات ہے آیا ہے اطمینان حاصل کرنے، ابھی اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اسی کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ ماں سے ملا دلہن کے خلاف کان بھرے گئے، اور دلہن سے ملا تو ماں کے خلاف کان بھرے گئے، آخر اس کے دونوں کانوں کو جب تم
پڑھ دو گی تو کوئی تیسرا کان اس کے پاس نہیں ہے جس سے سکون حاصل کر سکے. دونوں کو بھر کے تم نے اس کے کانوں کو ہینگ کر دیا. دماغ خراب ہو چکا ہے اب اس کا. ہو سکتا ہے یا تو اپنی ماں کی شان میں گستاخی کرے, اور اگر ماں کا فرما بردار ہے ہو سکتا ہے 1 3 4 پوریوں کا ڈنڈا لے کے بہو کی خیر لے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی بات کوئی انصاف ہے. یہ ظلم ہے, اس آنے والے بیٹے پہ ظلم ہے. ارے بھائی تمہارے درمیان کوئی چھوٹی موٹی بات اگر ہو گئی, تم فوراً فون کھٹکھٹاتی ہو, میں دیکھ لے اسے لے کے جانا اب کی مرتبہ یہاں سے آئے گا. یہ بھی کہتی ہے میں یہاں نہیں رہوں گی, میرے ساتھ یہاں انہوں نے یہ اور یہ ظلم کر ڈالا ہے. پتہ نہیں وہ آفس میں اپنے سر کے سامنے کھڑا ہوا ہے, پتہ نہیں اس کے سر کے اوپر بوجھ رکھا ہے, پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے, پتہ نہیں وہ کس ٹینشن میں ہے. اور تمہیں گھروں میں رہتے ہوئے ٹھنڈی چھاؤں میں, پنکھے کی ہواؤں میں, شاندار مکانوں میں, تمہیں آرام کی زندگی گزارتے ہوئے بھی احساس نہیں ہو رہا ہے. حیا اور غیرت کرو, ماں بھی شرم کرے اور یہ دلہن بھی شرم و حیا کرے کہ اس شوہر کو جو دوسروں کے ماتحت بیچارہ مزدوری کر رہا ہے, رات دن وہ کمائی کر رہا ہے, تمہارے سکون کے لیے اسے تو کم از کم چین سے باہر رہ لینے دو. ادھر سے فون کھٹکھٹا کے اس کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے. ماں آپ بتائیے کیا میں یہ باتیں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا ایسی صورتحال ہمارے گھروں میں رات دن سامنے نہیں آ رہی ہے؟ ان ساس اور بہوؤں کو آپس میں پیار سے رہنا واجب اور ضروری ہے, ورنہ تمہاری وجہ سے, تمہاری آپس کی ٹینشن سے پورا گھر جہنم کدہ بن جاتا ہے اور کسی کو چین نہیں رہتا ہے. بہت ساری ایسی مائیں ہیں اگر ان کی ساس نے ان پر ظلم کیا ہو تو یہ اپنی بہو سے بدلہ اتارتی ہے کہ اچھا میرے ساتھ بھی تو ایسے ہی کر رکھا ہے میری بڑھیا نے, اب تیری نے کیا تو تیرے ساتھ کیا, تو کیوں کر رہی ہے دوسرے کے ساتھ؟ اجی ہمارا حال تو یہ تھا, ہم تو جب 2 دھڑی غلہ پیستے تھے اور ہم تو یوں, ارے تیرے زمانے میں ہاتھ سے پیسنے کی چکی تھی, اب اللہ کا شکر ادا کر ان کی قسمتیں اچھی ہیں, ان کی قسمت میں یہ ہے کہ پسایا آٹا آتا ہے. تیرے زمانے میں کپڑے دھلے جاتے تھے اس طرح ہاتھوں سے, اب اگر مشینیں آ گئی تو اللہ کا شکر ادا کرو. کون سی ایسی, اب مسالہ پیسنے کی مشینیں آ گئی, اب فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اب صاحب یہ اگر فائدہ اٹھا رہی ہے تو وہ بڑھیا جل رہی ہے, دیکھ کس طرح سے مزے. اجی دیکھو اس کے لیے تو مشین بھی لا رہا ہے, کیوں اسے چکی میں پیس دینا, اس کا سر دے کے, تبھی تجھے چین پڑ جائے گا کہ ہم نے اس دلہن کو چکی میں پیس دیا. کیا عجیب بات ہے. بیٹا بہو اگر خوش ہیں تو ایک بڑھیا اماں کو خوشی حاصل نہ ہو, میں سمجھتا ہوں وہ بڑھیا پھر ڈھنگ کی نہیں ہے. بیٹا بہو اگر خوش ہیں, سنیے توجہ سے, بیٹا اور اس کی دلہن دونوں خوش رہ رہے ہیں, تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ وہ خوش رہے, سارا گھر خوش رہے گا. اگر وہ خوش ہیں تو ماں اور باپ کو خوش ہو جانا چاہیے, ہمارے گھر میں خوشی ہے. اور اگر 2 ریپٹ اس نے صبح کو مارے تو ماں ویسے بظاہر بعض دفعہ کوئی ماں ہے ایسی, سب تو نہیں ہوتی, کہ بظاہر تو یہ کہتی ہے کیسے مار دیا, اور پھر خوش بھی ہوتی ہے کہ ابھی میرے کہنے میں ہے, ابھی اس کی مٹھی میں نہیں گیا. پچھلے مہینے گھر گئی تھی, تعویذ تو لائی تھی پر کام نہیں کیا, اور اب کے مہینے اگر ہنس کے بول دیا ہو اب کے تعویذ کام کر گئے. بھائی اس کی ماں بڑی ہنرمند ہے, وہ تعویذ لالا کر کے دے. بھائی یہ صورتحال بن جاتی ہے. کیسی بھونڈی سی بات ہے یہ. ہمارے یہاں تعویذ و واویزوں کے چکر نہیں چلانے چاہیے. خیر یہ تو میں بڑی اماں کے لیے کہہ رہا ہوں. بڑی اماں جو ہے نا سن کر کے برداشت کرتی ہے. ابھی تو کوئی سی نے مجھے گالی دی نہیں ہوگی ان میں سے. البتہ ان کے لیے کہتا ہوں, اب چھوٹیوں کے لیے, کہ یہ چھوٹی جو ہے نا, چھوٹی یہ دلہنیں, خدا کی قسم تمہارے لیے یہ مائیں رحمت ہے. ان کی دعائیں لیا کرو. روٹی پکنے کے بعد ان سے کہو اماں جان روٹی کھا لے. کپڑے دھل کر کے ان کو دیا کرو, مشینوں میں دھل رہے ہیں. آج کل تو پریس بھی ماشاءاللہ اچھی آ رہی ہے, پریس کر کے انہیں پہنایا کرو. اپنی ساس کو سجا کے رکھا کرو, صاف ستھری رکھا کرو, تاکہ جب یہ محلے میں جائے تو لوگ عورتیں پوچھیں اس سے بڑی صاف ستھری رہتی ہے, تو یہ کہے گی اللہ کا شکر ہے میری دلہن اللہ
اللہ نے میرے بیٹے کی بہو ایسی اچھی دی ہے جو مجھے اس طرح صاف رکھتی ہے، میرے کپڑے دھلتی ہے، تمہاری دعائیں ملیں گی تمہیں، اور تمہاری محلے کے اندر تعریف ہوگی، تمہارے اوپر رشک کریں گی دوسری عورتیں، کیسی اچھی دلہن ہے بھائی۔ اس نے تو اتنی تعریف کی ہے بڑھیا نے ہمارے گھر آ کے، کوئی ملنے آئے گی بھائی ہم بھی دیکھ کر کے آئیں کتنی اچھی دلہن ہے۔ یہ لڑکیاں اس طرح سے اپنی ساس کے ساتھ برتاؤ کریں، انشاءاللہ پھر گھر جنت بنے بنائے۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ پھر کوئی جھگڑا ہوگا؟ ہمارے گھروں میں جب بھی جھگڑا ہوتا ہے نا اس ساس بہوؤں کے چکر میں ہی ہوتا ہے، ورنہ یہ لڑکے اپنی بہوؤں کو طلاق دینے کی انہیں ضرورت کیا پڑی؟ ہم دارالفتہ میں ہاپوڑ میں آتے ہیں، بہت سے فتوے آتے، کیا بات ہوئی بھائی؟ ہاں جی کچھ جگاڑ کر دو جی، ہاں جی کچھ حساب سا کر دو۔ کیا ہوا کہ جی وہ غصے میں تھا جی، غصہ آ گیا تھا جی، بس کچھ نکل گیا سی منہ سے۔ ارے بھائی کیا نکل گیا؟ ہاں جی بس بتاؤں کیا، وہ منہ زوری کر رہی تھی میری ماں کے ساتھ میں، اور میری ماں کے ساتھ میں اس نے یوں اور یوں کہہ دیا، اور بس مجھے پھر میں نے کہا چپ ہو جاتی لے، تو وہ کہنے لگی نہ ہوتی تو بتا کیا کرے گا، بس مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تیری ایسی کی تیسی تجھے طلاق۔ اب ایمانداری سے بتاؤ کس کی وجہ سے طلاق پڑی؟ آپ بتائیے۔ کہتا ہے نا میری ماں کے ساتھ برائی منہزوری کر رہی تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں منہزوری کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ ارے جب بڑھاپا آ گیا آرام سے کھاؤ، آرام سے، سمجھ گئے نہیں؟ زبان زیادہ نہیں چلانی چاہیے بڑی عمر کے لوگوں کو۔ 80 سال کا ہو گیا وہ 20 سال پہ، یعنی 80 سال کا بوڑھا اپنے بچپن کی باتوں کو کہتا اجی ہمارے بچپن میں تو ایسا ہوا نہیں کرا تھا، تو تیرے بچپن میں تو پیدل سفر ہوا کرے تھے، جوتے تیرے پیر میں نہیں تھے، ایک آدمی کے لباس سے لوگ 3 4 نکاح بھی کر لائیے یار، تو اپنا کپڑا دے دے میں بہو لے کے آ رہا ہوں۔ وہ تو اپنی بہو کو بھی لے کے آ جایا کرا تھا، سسرال میں ہو کے آ جایا کرا تھا، سارے کام۔ تمہارے زمانے میں تو انگور بھی دلی تک بہت کم مل پاتے تھے، تمہارے زمانے میں کیا تھا؟ اللہ نے آج انہی کے زمانے میں تمہیں کار دے دی، گاڑیاں دے دی، بڑے بڑی حویلیاں دے دی، اے سی دے دی، ورنہ تمہارے زمانے میں کیا تھا؟ تمہارے زمانے میں کوئی ٹریکٹر نہیں تھا، تم اپنے ہاتھوں کی کمائی سے محنتوں سے مار کر کے غلہ اگاتے۔ تمہارے زمانے میں 2 مہینے کا غلہ ایک زمین میں ہوتا نہیں تھا، آج 4 کوئنٹل کا غلہ ایک بیگھے میں سے اگایا جا رہا ہے۔ تو یہ کون سی بات ہو گئی ہے جی؟ جب تو ایسا نہیں ہوتا تھا، بہت سارے کام نہیں ہوتے تھے۔ بوڑھے لوگ جوانوں کے ذہن کو ایکسپٹ کریں، جوانوں کے ذہن سے ہم آہنگ ہوں، اور بوڑھے اور جوانوں کے تھوڑا سا جوانوں پر کو تھوڑا سا بوڑھا نیچے کو اترے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بڑے میاں کو آج کل یہ تو بہت اچھا لگتا ہے، ڈی جے بجنے چاہیے جی، پوتے کا بیاہ ہونا ہے، پوتا پیدا ہوا ہے جی، ڈی جے بجنے چاہیے، خوشی ہے جی خوشی۔ بڑی رسم و رواج کا تو بڑا رسیا ہو گیا، گھروں میں رسمیں، باہر رسمیں، محلوں میں رسمیں، گاؤں کے گاؤں رسموں میں مبتلا ہو گئے۔ جو کام کے کام ہیں وہ ہم سے کیے نہیں جا رہے ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے تو مدرسے کے پاس بہت سارے منڈپ بن گئے، اللہ رحم فرمائے، بعض دفعہ تو کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دیتی ہے۔ یہ صورتحال بنی پڑی ہے، ایسی صورتحال ہے، گاؤں میں منڈپوں میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ چلیے ہو رہی، کوئی نہیں، ہمارے گھر پہ جگہ نہیں تھی جی، ہم نے کسی بڑی جگہ پہ کر لیا سو کر لیا، لیکن اب تو یہاں تک صورتحال معلوم ہو رہی ہے علاقوں میں کہ رنڈیوں کو لا کر کے نچایا جا رہا ہے، ڈی جے کے سامنے عورتیں بلائی جا رہی ہیں، ڈی جے کے سامنے غیر محرموں کو لایا جا رہا ہے جنہیں دیکھنا حرام۔ قرآن کریم جن کے بارے میں کہتا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہہ دو کہ نگاہیں نیچی رکھا کریں، اور عورتوں سے کہا گیا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ اپنی نگاہوں کو عورتیں بھی نیچی رکھا کریں۔ انہیں بھی یہ صورتحال کہ آج ہمارے گھروں میں بعض جگہوں پہ ایسے نکاح ہو رہے اور اس طرح سے براتیں آ رہی اور جا رہی ہیں کہ پورا محلہ، گلی کوشہ، گاؤں آتش بازیوں سے پریشان اور گولہ باریوں سے پریشان، ڈی جے سے پریشان، عورتیں ناچ رہی ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں۔ اب بتائیں اس معاشرے میں کوئی خیر اترے گی جس معاشرے میں یہ حرام کاریاں ہو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا تھا شروع میں، روح کا علاج کیا کرو،
یہ روحانی علاج کی باتیں بتا رہا ہوں۔ روح کی بیماری یہ ہے کہ ڈی جے بجے، روح کی بیماری یہ ہے کہ عورتیں ناچیں، روح کی بیماری یہ ہے کہ ہم حرام کاریاں کریں، اور روح کا علاج یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں اور ان سے توبہ کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ اب کیا کریں گے؟ کسی سے کہا جائے مسجد میں ایک کولر کی ضرورت ہے، کہا پیسے نہیں، اور رنڈیاں نچوانے کے لیے 50,000 روپیے آ گئے، سیٹ بنانے کے لیے 50,000 روپیے آ گئے، اور نوٹ ان کے سروں پہ اڑانے کے لیے پیسے ہاتھوں میں آ گئے۔ ہم نے دیکھا ہے آج کل اب نیا رواج چل گیا کہ صاحب گڈی لی اور اس طرح اڑا دی اور وہ چاروں طرف بکھر گئے، پھر بچے اس پر لوٹ مار کرتے ہیں۔ یہ شرعاً حرام ہے، اڑانا بھی حرام، لوٹنا بھی حرام، کسی کی ملکیت کو اپنے سامنے اس کے سامنے لوٹنا بھی حرام۔ عجیب صورتحال۔ اگر آپ کو انعام دینا ہے کسی کو بانٹ دیجئے نا، لیکن یہ تکبر، یہ بڑائی، یہ گھمنڈ، یہ 3 آنے کا آدمی اور گھمنڈ کا یہ عالم ہے، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ زمین بیچ کر کے نکاحوں میں پیسے لگانے والے بہت دیکھے ہیں، بہت بڑے اونچے بتانے والے، اپنے آپ کو پلاٹ بیچ کر کے شادیوں میں اڑانے والے، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں بھیک کا کٹورا دینے کی تیاری کرنے والے بہت سارے دیکھے ہیں، جن کی شادیوں سے کمر ٹوٹی، حرام کاریاں کرتے کرتے، بیاج پر پیسے لے کر کے اٹھا کر کے، انٹریسٹ پر پیسے اٹھا کر کے شادیاں کرنے والے بہت دیکھے ہیں، اور بعد میں کھسیاتے ہیں اجی برباد ہو گئے جی، اجی دعا کر دیجئے، اجی اللہ کام بنا دے، اجی اللہ کوئی روزگار دلوا دے۔ یاد رکھیے کاروبار کو برباد تم نے کیا ہے، اس کی سزا تو مل کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہمیں سزائیں دے، وہ اللہ ہمیں معاف کرے، توبہ کی توفیق دے دے، ورنہ تو عجیب پچھلے بچے کا نکاح ہے، بس آخری بچہ حضرت پوری کر لینے دو۔ اجی امام صاحب تھوڑا سا تم پرے کو رہیو، ادھر کو رہیو اور ادھر کو آئیو مت، وہ ہمیں تھوڑا سا لونڈے لوارے ہیں، بچے ہیں، اجی جوان ہیں، اجی کر لینے دو، کوئی بات نہیں، آپ ادھر آؤ گے ہمیں شرم سی آئے گی، ذرا آپ ادھر کو۔ یہ صورتحال اللہ سے بچو گے، اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، تم کہیں بھی چلے جانا۔ امام کی نگاہوں سے غائب ہونے والے اللہ کی نگاہوں سے غائب نہیں ہو سکتے۔ بہنیں کہتی ہیں ہمارا بھیا بڑا لاڈلا ہے، باجا بجے گا، ڈی جے آئے گا۔ بہنوئی کہتا ہے ہمارا نسبتی بھائی بہت لاڈلا ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو ہم باجے لے کر کے آئیں گے۔ باپ کہتا ہے کہ صاحب میری مجبوری ہو گئی، بتاؤ کیا کروں، وہ داماد روٹھ جائے گا، وہ بیٹی روٹھ جائے گی، وہ بھیا روٹھ جائیں گے، وہ بھتیجے ناراض ہو جائیں گے، میرا مزہ خراب ہو جائے گا۔ اجی کیا کرے، بس کر لینے دو۔ یاد رکھیے اللہ کے یہاں یہ روٹھنے رٹھانے کے آدار قبول نہیں ہوں گے، اللہ کے یہاں سوال ہوگا، اور پکڑ میں وہی آئے گا جو ذمہ دار ہوگا۔ پہلے وہ پکڑ میں آئے گا، بعد میں وہ پکڑ میں آئے گا جس نے اسے مجبور کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچو۔ لوگوں سے جہیز مانگنے والے سوچتے ہیں کہ اگر میں نے توجہ رہے، میں آخر کر رہا ہوں، اپنی بات کا لمبی بات ہو گئی، میں اتنی لمبی بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا۔ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہمیں وہاں سامنے والے سے، اپنے رشتہ دار سے 2-4 لاکھ روپے ملے گی، اگر ہم 50,000 کی آتش بازی لے ہی گئے تو کون سی بات ہو گئی۔ دوسرے کی آس لگا کر، امید لگا کر، اور ایک حرام چیز پہ امید لگا کر کے آتش بازیوں میں پیسے خرچ کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے، اور ڈی جے لے جانے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اور آج کل تو باقاعدہ لڑکوں کے سودے ہو رہے ہیں، نوجوان لڑکوں کو ایسے جیسے بقرعید کے موقع پر کوئی جانور خریدا جا رہا ہے، بکرا خریدا جا رہا ہے، بکرا بیچ میں کھڑا ہے، بیچنے والا ادھر ہے، گاہک ادھر ہے، بکرا ادھر ہے، بیچ میں ایک بکرا کھڑا کر دیا تو ہم نے بھی اپنے بیٹے کو بکرا بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ اب ادھر سے لڑکی والا، ادھر لڑکے والا ہے، بعض دفعہ لڑکے والا براہ راست کہتا ہے، بعض دفعہ کسی بیچ والے کے ذریعے کہلواتا ہے کیا دو گے، لڑکا اس کنڈیشن کا ہے، وہ کہتا ہے صاحب یہ دے سکوں گا، کہا نا نا، لڑکے
لڑکے کی کنڈیشن بلند ہے، وہ علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہے، وہ جامعہ ملیہ میں پڑھا ہوا ہے، وہ تو بھلا جگہ کا پڑھا ہوا ہے، وہ ایسا ڈگری ہولڈر ہے، پھر اس کی قیمتیں لگتی ہیں، ایک لڑکا ہے اس کی قیمتیں لگ رہی ہے، بیٹی والا مجبور ہو گیا کہ بیٹی دینی ہے نا، مگر قیمت لگائے بغیر کوئی نہیں دے رہا، تو یاد رکھیے یہ جہیز اس بیٹے کی قیمت بن گیا، اور جب اس بیٹے کی قیمت بن گیا تو ایسا ہو گیا جیسا کہ کسی نے کوئی چیز خریدی ہو۔ اور سنو، اگر آپ نے اپنے بیٹے کی قیمت لگوا کر کے دلہن لی ہے تو دلہن اس نے دی ہے، اور اس کے ساتھ گاڑی آپ کے بیٹے کی قیمت بنا کے دی ہے، آپ کے بیٹے کی قیمت بنا کر کے اس نے ملائی دی ہے، آپ کے بیٹے کی قیمت بنا کر کے اس نے صوفہ دیا ہے، آپ کے بیٹے کی قیمت لگا کر کے اس نے بہت سارا ہدیہ اور مال دیا ہے۔ اب آپ کا بیٹا اس کی بیٹی کا غلام بن گیا، یہ غلام اگر اس بیٹی کو سامنے پڑھ کر کے کچھ کہتا ہے اس کی غلامی کے خلاف ہوگا، اس لیے کہ آپ اپنے بیٹے کی قیمت لے چکے ہیں اس بیٹی کے باپ سے۔ اگر آپ گاڑی میں بیٹھ کر کے جاتے ہیں تو آپ اپنی بیٹے کو دیکھیے کہ وہ کس کے باپ کی گاڑی میں بیٹھا ہے، آپ کی گاڑی میں نہیں۔ آپ اس کے باپ ہیں مگر وہ بیٹا اپنے باپ کی گاڑی میں نہیں، اپنے دلہن کے باپ کی گاڑی میں بیٹھا ہے، وہ دلہن کے باپ کی گاڑی کی بلٹ کے اوپر بیٹھا ہے، دلہن کے باپ کے صوفے پہ بیٹھا ہے، دلہن کے باپ نے اسے خرید لیا ہے اپنی بیٹی کا غلام بنانے کے لیے۔ اور جوانوں، کیا تم غلامی اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اپنے گردنوں میں غلامی کا پٹا ڈال لیا؟ کیا تمہیں اپنے گٹوں کی کمائی پر یقین نہیں رہا کہ خدا نے تمہیں مرد بنایا ہے، اللہ نے تمہیں مرد بنایا؟ مردانگی یہ ہے کہ آپ کمائیے، اور شریعت کہتی ہے کہ بیٹی اور اس کے باپ کے ذمے کوئی ایک دن کا بھی لازم نہیں ہے، سب کچھ اسے خرچ کرنا ہوگا جو اس دلہن کو اپنے نکاح میں لے جانا چاہتا ہے۔ سن لیں یہ عورتیں بھی، ہمارے یہ مرد تمہاری رسموں سے پریشان ہیں، مردوں کو کوئی لینا دینا نہیں، یہ عورتیں رسمیں لا کے مردوں کا بے وقوف بنانے میں بڑی ماہر ہیں۔ کہتی اجی اب تو یہ بھی چل رہا ہے، اجی اب تو یہ چیز چل رہی ہے، اگر چٹھی بھیجو گے آپ نکاح کی تو پیچھے اس کے کم سے کم 13 چیزیں تو ساس کی اور ان کی ہونی ہی چاہیے۔ اب صاحب نکاح کی چٹھی جا رہی ہے تو پیچھے اس کے زیور بھی جا رہا ہے۔ ایک جگہ واقعہ معلوم ہوا کہ اگر چٹھی آئی نکاح کی اور اس نے اپنی بیٹی کی ساس کی چیزیں نہیں بھیجی سونے کی، اس نے کہا رشتہ نہیں ہونے دوں گی، کینسل کر دیا۔ میرے لیے زیور کیوں نہیں آئے؟ عورتوں نے ایسی رسمیں نکال دی کہ انہیں مردوں کو کنگال بنا دیا۔ یہ تو گھر میں رہتی ہے نا، انہیں بیچاریوں کو کیا پتا کہ یہ مرد کہاں سے لا رہا ہے۔